نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 تلاوت کی ہے، جو کہ دوسرے رکوع کی پہلی آیت ہے. گزشتہ رکوع کے اندر ہم نے حلال و حرام اور اللہ تعالیٰ کے جو شعائر ہیں دین اسلام کے، ان کا ذکر کیا، اور پھر جو دین مکمل کیا اللہ تعالیٰ نے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی صورت میں، اس کا ذکر کیا گیا. جبکہ اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے طہارت کے احکام بیان کیے ہیں اور اپنی نعمت کی جو تشکیل کی ہے اس کا ذکر کیا ہے. جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا ترجمہ کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھ کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو. ہاں، اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہو کر آیا ہو، یا تم عورتوں سے مل کر آئے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے، تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، اسے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مل لو. اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی نہیں ڈالنا چاہتا، بلکہ اس کا ارادہ تو تمہیں پاک کرنے کا اور تمہیں اپنے بھرپور نعمت دینے کا ہے، تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو. مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے وضو کے 4 فرائض بیان کیے ہیں، اور 4 فرائض میں جو چیز بیان کی گئی ہے، ان کو اگر کوئی وضو کرنا چاہے تو یہ فرائض اگر پورے نہ ہوں تو اس کا وضو نہیں ہوتا. اور وضو کے 4 فرائض اس طریقے سے ہے کہ ایک مرتبہ چہرے کو دھونا، کوہنیوں تک ہاتھوں کو ایک دفعہ دھونا، مسح کرنا، اور پاؤں کو ایک دفعہ دھونا. اسی کے ساتھ جو سنتیں ہیں، اگر ہم جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتی ہیں، ان کا جائزہ لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کس طرح کیا کرتے تھے، تو وہ اس طریقے سے ہیں، اور 13 سنتیں ہیں. بسم اللہ سے آغاز کرنا، جو بھی عضو دھویا جائے اس کو دائیں طرف سے آغاز کیا جائے، پہلے دائنا اور پھر بہنا بایاں. ہاتھ پونچوں تک دھونا 3 بار، ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، چہرہ 3 مرتبہ دھونا، داڑھی کا خلال کرنا، کونیوں کو 3 مرتبہ دھونا، سر کا مسح کرنا، کانوں کا مسح کرنا، پاؤں ٹخنوں تک دھونا اور 3 دفعہ دھونا. تمام چیزیں یہ 3 3 دفعہ دھونے کا ہے، جبکہ مسح جو ہے وہ ایک دفعہ ہے. پھر یہ کہ ان تمام جو معاملے ہیں، ان کو پے در پے دھونا، یعنی اس ترتیب سے دھونا کہ بہت زیادہ ان کے درمیان ترتیب سے دھویا جائے، اور پھر یہ کہ ایک اعضا خشک نہ ہو جائے، اور آخر میں کلمہ شہادت کا پڑھنا. یہ 13 سنتیں بیان کی جاتی ہیں اور 4 فرائض بیان کی جاتی ہیں. پاکیزگی نفس کے ساتھ پاکیزگی جسم انسان کو اگر حاصل ہو جائے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے نعمت کو مکمل کر دیا ہمارے لیے، کہ اس نے جو جسم اور نفس دونوں کی جو طہارت ہے وہ کس طرح حاصل ہوگی، اس کی مکمل ہدایت انسانوں کو عطا کر دی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر. اور ساتھ ہی ساتھ اس آیت کے اندر تیمم کا طریقہ بھی بتا دیا گیا، کہ اگر وضو کی یا غسل کی حاجت ہو، دونوں صورتوں میں اگر انسان کو پانی میسر نہ ہو اور نماز کا وقت ہو، تو وہ تیمم کر سکتا ہے.
تیمم کے نتیجے میں انسان کو ظاہری یا جسمانی طور پر پاکیزگی تو حاصل نہیں ہوتی، لیکن نفس کے طور پر اور روحانی پاکیزگی جو ہے، ایک احساس جو ہے، وہ انسان کو ضرور حاصل ہوتا ہے۔ اور ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ارینجمنٹ، ایک طریقہ کار بتا دیا کہ چاہے غسل کی حاجت ہو یا وضو کی حاجت ہو، دونوں صورتوں میں ایک ہی طریقے سے تیمم کیا جا سکتا ہے اور نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی واثقکم بہ اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور۔ تم پر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہوئیں انہیں یاد رکھو، اور اس کے عہد کو بھی جس کا تم سے معاہدہ ہوا تھا، جبکہ تم نے ہم نے کہا اور ہم نے سنا اور مانا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملنے والی شریعت ہے اور اس کی تفصیلات ہے، اور یہ جو اس امت کو فضیلت دی گئی، اور یہ صرف فضیلت ہی نہیں کہ بنی اسرائیل کو اس فضیلت سے ہٹا دیا گیا اور اس امت کو اس فضیلت پر بٹھا دیا گیا، اس فضیلت کے ساتھ ایک ذمہ داری بھی آتی ہے۔ اور جو کچھ یہودیوں نے غلطیاں کی، وہ اپنی ذمہ داریوں کو بھول جانے کی وجہ سے ہے۔ اس لیے اس ذمہ داری کو اس امت مسلمہ نے بھولنا نہیں، بلکہ ظاہری یا باطنی دونوں لحاظ سے اس بات کا خیال کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کا حق ادا ہوتا رہے۔ اور یہ چیز تم نے پہلے بھی اس امت کو مخاطب ہیں، یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ سے یہ آیت شروع ہو رہی ہے، تو کہا کہ تم پہلے بھی کہہ چکے ہو کہ سمعنا و اطعنا، سورہ بقرہ کی آخری جو آیات ہیں، کہ ہم نے سنا اور اس کی اطاعت کی۔ تو اس لیے اپنی اس روش کو برقرار رکھنا، اور اسی کے ہی نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی جو بشارتیں جو دی ہیں، وہ اسی کے ساتھ مشروط ہیں۔ اس لیے کہ اگر گزشتہ امتوں نے اپنے اس عہد کو توڑا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت سزا دی، اور اگر تم اس عہد کو توڑو گے تو تمہارے لیے بھی سزا اس سے کوئی مختلف نہ ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور یہ بات ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ تو انسان کے دلوں کے رازوں سے واقف ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، تم اللہ کی خاطر حق پر قائم رہو اور راستی اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ کسی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کرے، عدل کیا کرو جو پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ یہ آیت جو کہ آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ رکھا، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 35 میں بھی آئی ہے، اور اس میں مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری کو واضح کیا گیا ہے کہ وہ حق اور عدل کے علم بردار رہیں، نہ صرف حق کو، دین کو، شریعت کو اپنے اوپر نافذ کریں، بلکہ اس بات کی گواہی اور اس بات کی کوشش کہ یہ اوروں پر بھی نافذ ہو، یہ کام انہوں نے اس کو بھی سر انجام دینا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، شریعت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں۔ یہ جو عدل اور راستی پہ قائم رہنے والی بات ہے، یہ اتنی ضروری ہے کہ اس کی پابندی اس وقت بھی کی جائے کہ کسی سے آپ کی دشمنی ہو، تب بھی آپ کا غصہ جو اس دشمن کے اوپر ہے آپ کو بے انصافی پر آمادہ نہ کرے۔ اس بات کا اہتمام ان اجتماعی سطح کے علاوہ انفرادی زندگی میں بھی ضروری ہے کہ دشمنی اور دوستی دونوں کے لیے ہمارے لیے پیمانہ ایک ہی ہونا چاہیے۔ اپنی پسند و ناپسند، جذبات و احساسات کی وجہ سے عدل سے ہٹنا اور حق بات کے علاوہ بات کہنا اللہ تعالیٰ کے ہاں انتہائی مغضوب ہے۔ اور یہی کام بنی اسرائیل کیا کرتے تھے کہ جب ایسا خاندان جو کہ معزز ہوا کرتا تھا ان کے ہاں، اس کے لیے وہ اور قانون رکھا کرتے تھے، اور وہ خاندان جو کہ
کم تر درجے کا ہوا کرتا تھا، اس کے لیے وہ اللہ کا قانون اٹھا کر لے آیا کرتے تھے۔ تو اس لیے عدل کی بات کیا کرو کہ یہ بات تقوی کے زیادہ نزدیک ہے، اور تقوی تمام نیکیوں کی جڑ ہے، کہ انسان کے دل میں اگر تقوی موجود ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کا جذبہ موجود ہے، تو انسان پر یہ کام آسان ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت پر عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حق اور عدل کو بتا دینے کے بعد اس آیت میں یہ بھی بتایا کہ اب دو گروہ بن جائیں گے۔ ایک گروہ جو کہ اس کے مطابق چلنے والا ہوگا، اور وہ کیا کرے گا؟ عدل و راستی کے مطابق اپنے معاملات کو آگے بڑھائے گا، اپنے جذبات کو، احساسات کو دین پر غالب نہیں آنے دے گا، اور ان کا جو معیار حق ہوگا اور فیصلہ کرنے کا جو معیار ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت ہوگی۔ اگر اس طرح کی صورتحال ہے اور اس طرح کا گروہ ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ، جنت کا وعدہ، اور یہ بہت بڑی کامیابی قرار دیا گیا۔ جبکہ دوسری طرف وہ لوگ ہوں گے جو کہ جن کا اللہ تعالیٰ سے تعلق کمزور ہوگا، ان کے دلوں میں تقوی نہ ہوگا۔ جب تقوی نہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی شریعت پر عمل درآمد ان کے لیے مشکل ہوگا۔ اب ان کے لیے جو کام ہوگا کہ ان کے جو فیصلے ہیں وہ حق و راستی کی بنیاد پر نہیں ہوں گے، عدل کی بنیاد پر نہیں ہوں گے، بلکہ جذبات کی بنیاد پر ہوں گے، پسند ذاتی پسند و ناپسند کی بنیاد پر ہوں گے، خاندان کی بنیاد پر ہوں گے، یا پھر اپنے نفس کی خوشی اور لذت کی بنیاد پر ہوں گے۔ یہ لوگ دراصل اپنے زبان سے تو اس بات کا اقرار کرتے ہوں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ماننے والے ہیں، لیکن دراصل وہ اپنے عمل سے اس بات کی گواہی دیں گے کہ جو ان کی زبان کہہ رہی ہے وہ عمل اس طرح کرنے کو تیار نہیں۔ اس طرح اپنے عقیدے کو وہ عملاً جھٹلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا اس آیت کے آخر میں کہ دراصل انہوں نے اپنے عمل سے اپنے عقیدے کو جھٹلایا۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید سنائی۔ اللہم لا تجعلنا منہم، کہ ہمیں اپنے جائز معاملات میں، اپنے انفرادی معاملات میں، اجتماعی معاملات میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عدل کیا جائے، ہمیں وہ عدل کرنے والا بنائے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو احسان تم پر کیا اسے یاد کرو۔ جبکہ ایک قوم نے تم پر دسترازی کرنی چاہی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ کو تم تک پہنچنے سے روک دیا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس آیت کے اندر ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، جسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ یہودیوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خاص خاص صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کھانے کی دعوت دی گئی، اور اس میں ان پر ٹوٹ پڑنے کا منصوبہ تھا کہ اس وقت ان کو موقع پر قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے سے مطلع فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ وہاں تشریف نہ لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر جو احکامات شریعت بیان کیے وہ تکمیلی احکام تھے، اور اس میں ان کی تفصیلات سے آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ صورت اس دین کو مکمل کر دینے والی ہے، اس دین کو، شریعت کو مکمل کر دینے والی ہے، جس کے اندر بہت تفصیلات سے احکام اللہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا تقوی عطا فرمائے، اور شریعت پر اپنی مکمل زندگی اس شریعت پر اپنی مکمل زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔